اسی طرح حدیث شریف میں جس کو امام ابو نعیم نے بھی ذکر کیا، حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا القصاص الکبریٰ میں، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی اور انہوں نے تورات کو پڑھا تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ کیسی امت کا ذکر ہے جو سب سے آخری بھی ہے، سب سے پہلی بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، اس تورات میں میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو امت سب سے آخری ہے اور وہ امت سب سے پہلی بھی ہے۔ یعنی آخری تو اس لیے ہے کہ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی علیہ السلام ہیں اور ہم آخری امت ہیں، اور پہلی اس لحاظ سے ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہے، جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلی ہے، کہ ابھی ساری امتیں لائن میں کھڑی ہوں گی اور یہ امت جنت میں داخل بھی ہو جائے گی۔ تو عرض کیا، اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، فاجعلھا امتی، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، نہیں ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تلک امت احمد، یہ آپ کی امت نہیں بلکہ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ واضح حدیث میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا کہ ایسی امت جو سب سے آخری ہے۔ آج یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ دوسرے سارے ختم نبوت کے غدار اور منکر امت سے یہ شرف چھیننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار معظم علیہ السلام معاذ اللہ آخری نبی نہیں ہے، یہ ہمارا وہ شرف ہے جو سابقہ کتب کے اندر موجود ہے، بلکہ صرف ان کتابوں میں نہیں بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو اللہ کے نبیوں کے سامنے سرکار نے خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی سرکار نے اپنی امت کا آخری ہونا بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم آخری امت ہیں، اور آخری امت کس طرح ہے؟ اس طرح کہ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی علیہ السلام ہے۔ اگر سرکار آخری نبی نہ ہو تو ہم آخری امت کیسے ہیں؟ تو اگر آخری امت نہیں تو وہ ساری فضیلتیں جو آخری امت کی ہیں وہ ہمیں کس طرح مل سکتی ہیں؟ اس لیے اس پر یقین و ایمان رکھنا ضروری ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔